بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء عمرے کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس کا وقت کب ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو جب بھی آپ کو موقع ہو، یاد آئے، تو آپ اسے فوراً ادا کر لیں، سوائے 3 اوقات کے۔ 3 وقتوں کے علاوہ آپ کو جب بھی وقت ہو، موقع ہو، جب بھی آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو آپ اسے ادا کر لیں۔ اور 3 اوقات یہ ہے، سب سے پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، نہ نفل پڑھنی ہے، نہ فرض پڑھنی ہے، اور نہ اس طرح کسی قضا کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور دوسرا وقت جب زوال کا وقت ہو۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب بالکل سورج سر پہ کڑی ہو جائے تو اس وقت آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت غروب کا وقت، جب سورج غروب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ہو آپ قضا نماز کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر یہ لوگ جو رات کے وقت لیٹ سوتے ہیں اور نہ الارم لگاتے ہیں اور نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت آپ نے جگانا ہے، تو یہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھ سے زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہے میں ان میں سے اول نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر نماز شروع کرنی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ جو رہ چکی ہے ان کی ادائیگی کا کیا صورت ہوگی؟ تو یاد رکھنا، کوئی بھی جب آپ سے نماز قضا ہو جائے بعد میں جب اس کے آپ ادائیگی کریں گے تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، بس صرف فرض پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز آپ سے قضا ہو جائے، اگر اسی دن مثلا آج کی صبح کی نماز آپ سے قضا ہو چکی ہے اور آپ آج ہی اس کی قضا کی ادائیگی کرتے ہو تو اس میں آپ سنتیں بھی پڑھیں گے زوال سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے۔ اور زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے اس وقت آپ نے یعنی کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو زوال سے پہلے آپ فرض بھی صبح کی اور سنتیں بھی آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ باقی نمازوں کے علاوہ اگر آج کے علاوہ مثلا 2-3 ہفتے پہلے آپ سے نماز قضا ہو چکی ہے یا 2-3 دن پہلے آپ سے نماز قضا ہو چکی ہو، تو چاہے صبح کے ہو یا عصر کے ہو یا ظہر کے ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کی صرف آپ نے فرض کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے اور سنتوں کو نہیں پڑھنی ہے، یعنی ان کی قضا کی ادائیگی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو اور زیادہ کی تعداد کیا ہے، کثرت کی تعداد کیا ہے، وہ ہے 5-6 زیادہ نمازیں۔ اگر کسی سے 5 نمازیں قضا ہو جائے زندگی میں اور اس کے علاوہ اس سے کوئی بھی نماز قضا نہ ہو چکی ہو تو اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان نمازوں کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو وقتی نماز ہوتا ہے فرض روزانہ کے اعتبار سے وہ پڑھیں گے۔ اگر اس نے وہ قضا نمازوں کی ادائیگی نہ کی تو وہ وقتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ فقہی مسئلہ ہے، جب تک کہ آپ ان قضا کی ادائیگی نہ کر لے آپ وقتی میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اس وقت ہے کہ اگر آپ سے صرف زندگی میں 5 نمازیں قضا ہو جائے یا 5 سے کم ہو، کیونکہ آپ صاحب ترتیب سے نکل چکے ہو تو اس لیے آپ جو ہے نا وقتی نماز پڑھ سکتے ہو، بعد میں ان کی جو قضا نمازیں ہیں بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ سے 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہو چکی ہو تو آپ نے سب سے پہلے ان قضا کی ادائیگی کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے وقتی نماز پڑھنی ہے۔ مثلا آپ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے اور ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور عصر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ فرض ہے، وقتی نماز ہے، جب تک کہ آپ
فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی نہ کر لے اور ظہر کی نماز کی ادائیگی نہ کر لے اور عصر کی، ان تینوں نمازوں کی قضا کی ادائیگی جب تک آپ نہ کر لے، آپ مغرب کی نماز جو فرض ہے انہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو صاحب ترتیب ہو، جن سے 5 نمازیں یا 5 سے کم نمازیں قضا ہو چکی ہو، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ صاحب ترتیب سے نکل چکے ہوتے ہیں، اس لیے پھر آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ قضا نمازوں کی ادائیگی کی طریقہ ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اور جو صاحب ترتیب سے نکل چکا ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھے کہ جو صاحب ترتیب سے نکل جائے، جن سے 6 یا 7 یا 10 یا 20 یا 100 نمازیں قضا ہو چکی ہو، وہ نیت کس طرح کر لے۔ نیت جو میں نے بتا دیا کہ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ مجھ سے زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہے، میں ان میں سے اول نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں۔ مثلا آپ سے فجر کی نماز 100 یا 50 نمازیں قضا ہو چکی ہے، تو آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ مجھ سے زندگی میں جتنے بھی فجر کی نمازیں قضا ہو چکی ہے، ان میں سے اول نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو یہ نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قضا نماز کی نیت اور اس کا طریقہ اور کون صاحب ترتیب ہے اور کون صاحب ترتیب سے نکل چکا ہے، ان سب کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔